الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعزما ومطيعا لعباده الذين اصطفى اللهم نبيا وصديقا وغوثا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند سارے مل کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. سارے مل کر. میرے حضور فرماتے جو مجھ پر ایک بار من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا، عافیت کا، سلامتی کا ایک دروازہ اس پر کھول دے گا. اس لیے سارے مل کے بابا سے بلند اپنے نبی پر درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد. میں نے کوئی مشکل آپ کو پڑھنے کو نہیں بولا، آپ کو درود و سلام تو ہر امتی کو یاد ہے نا. سارے مل کے پڑھے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلی علیہ. مل کے پڑھ لیجئے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان نہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے،
جس جس کو نبی کی شفاعت کی توقع ہے وہ بلا باوا سے بلند کہے سبحان اللہ۔ اور سنیے جملہ پیر صاحب نے کیا لکھا، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا کعبہ ہے، حسنین کا نانا ہے جی، زہرا کا وہ باپ ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ اے نسل کریموں کی لجپال گرانا، ہاں اے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، اور محروم کرم اس کو، توجہ آخری شعر ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے، بابا زبلند کہیے سبحان اللہ۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر، جیسا ہے فقیر آخر، سائل تو پرانا، ہاں جیسا ہے فقیر آخر، سائل تو پرانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت جل مجدہ کا احسان عظیم ہے، مالک کریم نے ہم سب کو آج اس خوبصورت بزم میں جو کہ جناب محترم خالد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے منعقد ہے، اور محترم عاصم اتاری صاحب کی دعوت پر مجھ ناچیز کو یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب گیلانی، زیدہ شرف ہو آستانہ علیہ دیوان حضوری آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آج کی اس محفل کی اول تاخر ہمیں برکات کثیرہ عطا فرمائے۔
मुअज़्ज़ज़मीन किराम, इस्लाम का गुलशन बड़ा खूबसूरत गुलशन है और इस गुलशन के साथ जुड़े रहा करें। कहते ना, बंदा अगर दरवाजे पे बैठा रहे तो कभी ना कभी खैरात मिल ही जाती है। इस गुलशन के साथ जुड़े रहिए, अपने अंदर एहसास बंदगी पैदा किए रखिए। कभी ना कभी ऐसा होगा कि खुदा ताला आपके मन में अपनी बारगाह के खास करम की नजर फरमाएगा और आपके दामन को जिंदा फरमा देगा, आपके अंदर के इंसान को जगा देगा। लेकिन बंदे के अंदर जुस्तजू होनी चाहिए। उलमा मकसूदी साहब भी तशरीफ फरमा है, दीगर जितने भी, अल्लाह पाक सबको इल्म और अमल की सोजो गुदाज की बरकतें अता फरमाए। ये जो इल्म वाले लोग हैं ना, ये हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं, हम तो इनको सिर्फ मस्जिद का मौलवी समझते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जब तक जिंदा है ना तो मजहब के वजूद का एहसास भी जिंदा है। ये क़िबला पीर साहब हैं, आस्थाने पे तशरीफ फरमा है। जो भी जाएगा उसे कुरान और सुन्नत की सौगात ही बताएंगे ना। तवज्जो है ना। वैसे तो आजकल चूंकि आपको पता है आस्थाने में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिन्हें देखकर पता ही नहीं चलता पीर हैं या पता नहीं कौन है। लेकिन बहरहाल क़िबला पीर साहब का जो नूरानी चेहरा है वो आप देख सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें मुस्तफ़ा के दीन से जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। आजकल मसला यह है कि किसी बंदे को चले जाओ ना तो वो पहले पूछता है कि तेरी जमीन कितनी है, तेरी तनख्वाह कितनी है। उन्होंने पूछा करो मामा है ना, पूछ के जमीन कितनी है, पूछ तो नमाजा कितनी पढ़ना है, ये पूछा कर। तू मुझसे दुनिया ना पूछ, तू मुझसे मेरा दीन पूछ, ताकि पता चले तू भी मुझसे मुस्तफा के दीन की तवक्को रखता है और मैं भी उसी के पास आया हूं जो मुझसे नबी की सुन्नत पर अमल का तकाजा करता है। कहिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का कुरान पता क्या कहता है, फमन युरिद अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। जिससे खुदा हिदायत का इरादा कर लेता है ना, भलाई का इरादा कर लेता है, रब ताला उसके सीने को इस्लाम के लिए रोशन फरमा देता है। उसका सीना इस्लाम के लिए रोशन हो जाता है। अगर तेरा मुस्तफा के दीन के लिए सीना रोशन हो गया तो समझ ले रब ने तेरे साथ खैर का, भलाई का इरादा कर लिया है। और अगर तेरा सीना रोशन नहीं, तेरा सीना दीन से तंग पड़ गया तो फिर तू समझ ले कि तेरा दीन, तेरा सीना रोशन नहीं हुआ। फमन युरिद अन यहदियहु यजअल सदरहु दय्यका। जिससे खुदा भलाई का इरादा न करे उसके सीने को इस्लाम के लिए तंग फरमा देता है। इसलिए मजहब के हर मामले को सीने से कबूल कर, रब ताला तेरे जाहिर को भी रोशन करेगा, तेरे बातिन को भी रोशन चराग अता करेगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। जिंदगी का तो भरोसा ही कोई नहीं ना। जिंदगी ने तो हर जिंदगी के यहाँ राजा महाराजा मलक चौधरी साईं जट बट कोई नहीं है। जी हाँ, मियाँ साहब कहते ने के ए दुनिया एक चकिया रो, ए दुनिया एक चकिया रो, ते असी तुसिया ताने बारी बारी सबने जाना की राजे की राने। ते लख करोड़ असां थी चंगे, साडे कोलू चंगे चंगे दुनिया तो चले गए ने, असी भी टुर जाना है। मियाँ साहब कहने ने लख करोड़ असां थी चंगे, खाक होए इसे जाई जे जग होए न होए थे, है परवाना काई।
आओ मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअल लहू फी क़ल्बिही वाइज़ा, जब खुदा किसी से भलाई का इरादा करे रब्बे कायनात उसके अंदर के इंसान को जगा देता है। रब ताला उसके अंदर के इंसान को जगा देता है। अपने अंदर एहसास बंदगी पैदा करो। बंदा ओ भी है जड़ा हफ्ता हफ्ता नमाज नहीं पढ़ता, बंदा ओ भी है जड़ी एक कज़ा हो जावे पूरा दिन चैन दे नाल नहीं बहंदा, ओ कहंदा है मेरी अज दी फजर दी नमाज कज़ा हो गई है। मैं क्या बंदा ओ भी है जड़ा हफ्ता हफ्ता नमाज नहीं पढ़ता, अपने रब दी बारगाह दे अंदर सजदा नहीं करता। सोनिया दोवां विच फर्क करा है, फर्क है उसका एहसास बंदगी मर चुका है, लेकिन जिसका एहसास बंदगी जिंदा है वो रब की बारगाह में नजर में भी जिंदा होकर रहता है। तवज्जो है? जिंदा होना है ना, तो दुनिया के सामने सिर्फ जिंदा न रहो, अपने रब की नजर में भी जिंदा रहो। जिसका एहसास बंदगी मर गया वो चलता फिरता भी जिंदा नहीं है, और जिसका एहसास बंदगी जिंदा है खुदा की कसम वो बीमारी की हालत में भी खुदा का सजदा नहीं छोड़ता, खुदा का सजदा नहीं छोड़ता, उसे एहसास होता है। क्योंकि और तवज्जो करना, इमाम आली मकाम अभी मुहर्रम शरीफ गुजरा है, आप सारे हुसैनी बने हुए हैं ना, सारे हुसैनी हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सारे ही हुसैनी हैं, सुन्नी सिद्दीकी भी हैं, फारूकी भी हैं, उस्मानी भी हैं, हैदरी भी हैं, हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। पंजतन से प्यार भी है, हक चार यार से भी प्यार है। तवज्जो है ना, सबसे प्यार है। लेकिन इमाम हुसैन ने बताया झुका उसकी बारगाह में, झुका उसकी बारगाह में, जिसकी बारगाह में झुकने का हक है, फिर वो तुम्हें कहीं और नहीं झुकने देगा, फिर वो तुम्हें कहीं और नहीं झुकने देगा, वो तुम्हारा सर इज्जतों से बुलंद फरमा देगा, तुम्हारा सर फख्र से बुलंद फरमाएगा। अपने नबी से जुड़े रहो, अपने दीन के साथ जुड़े रहो यार। जिन्हां दा साईं तगड़ा होवे उन्हां नूं किसे शै दा गम नहीं होंदा। अल्लाहु अकबर। मियाँ साहब ते इतना सारी गल कीती है ना कि नहीं मैं भाईजान मेहरबानी फरमाए, ये दस्तरखान छोड़ दो ना थोड़ी देर वास्ते, मेरी गल सुन लो ना। ये असल जो रूहानी दस्तरखान है वो मैं जो बयान कर रहा हूं ना, ये रूह का दस्तरखान है। तवज्जो करना जरा, इसलिए तशरीफ रखें, बिल्कुल आप नाराज नहीं होना। आखिर में जब खत्म शरीफ पढ़ा गया जाएगा तो दस्तरखान रख लेंगे, कोई बात नहीं। आप भी मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा सरूर आएगा। तवज्जो फरमाइएगा। मियाँ साहब कहते हैं ना कि कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कबीने, कदर नबी दा जानन वाले सोगे विच मदीने। ते मेरे इमाम मुजद्दिद दीन मिल्लत परवाना शम रिसालत अशाह अल आशिक अल हाफिज अल कारी अल मुहद्दिस अल फकी अल राशिद अल मुर्शिद अल मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने एदा तू भी अगे गल कीती है। इमाम साहब कहंदे ने फर्श वाले शाजी क्या बात है, तवज्जो। फर्श वाले तेरी शौकत का उलवे क्या जाने, गल सुनो मियाँ साहब कहते ने दुनियादार कदर नबी दा जानन वाले सोगे विच मदीने, ते मेरे इमाम आख्या दुनिया दा वाले तो जान ही नहीं सकते, मुस्तफा की शान इतनी बुलंद है। मेरे इमाम कहते ने फर्श वाले तेरी शौकत का उलवे क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूमे क्या जाने, खुश रवारे से पे उड़ता है फुरेरा तेरा, खुश रवा अरे सिर पे उड़ता है फुरेरा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकरे पे न डाल, झिड़कियां खा
کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اپنے نبی کے دین کے ساتھ جڑے رہو. خدا کی قسم اس کی میں کیا نا جنہ دا سائیں تگڑا ہوئے انہوں نے کسے شاہدہ کام نہیں ہوندہ پر سائیاں دے راستے تے چلتے صحیح نا. خدا کی قسم اس راستے پر چل تو صحیح سائیں تیرا استقبال کریں گے. سائیں تیرا استقبال کریں گے. خدا کی قسم اس لیے اپنے دامن کے اندر محبت مصطفیٰ کا چراغ جلاؤ. ان لوگوں کی طرح نہ ہون جانا جو اب تک کہتے ہیں کہ محمد تو ہمارے جیسے تھے. میں نے کہا بدبخت ہے وہ جو کہے محمد ہم جیسے تھے. میں نے کہا تمہیں تو محمد مکے کی گلیوں میں چلتا نظر آیا ہے, تم نے یہ نہیں دیکھا وہ عرصے محلہ کی سیر بھی کر رہا ہے. تاجدار ختم نبوت. ہمیں کہتے مولوی بڑے سخت ہو جاتے ہیں, مذاکرات نہیں کرتے. میں کیا منکرین ختم نبوت سے مذاکرات کرے؟ ختم نبوت کے منکر سے مذاکرات نہیں ہے. یہ تاجدار صداقت جناب ابو بکر کی سنت ہے. ختم نبوت کے منکر کے ساتھ مذاکرات نہ کرو, جہاد کرو, سر تن سے جدا کر دو. اللہ اکبر. غور فرمائیں, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ختم نبوت پر, توجہ کرنا. ہمیں سمجھنا چاہیے. کہتے جی مذاکرات. میں نے کہا اگر مذاکرات جائز ہوتے تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر مذاکرات کرتے. کس سے؟ جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب سے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جنگ یمامہ جناب صدیق اکبر نے ان کے خلاف لڑی ہے, لیکن 1200 صحابہ کی قربانی دی ابو بکر نے. 1200 صحابہ کی قربانی. ابو بکر مذاکرات کر لیتے, چھوٹا سا مسئلہ تھا. کہا نہیں چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ کی جان سستی ہے, ختم نبوت کی قیمت زیادہ ہے. ختم نبوت کی قیمت زیادہ ہے. میں نے کہا ہم صرف عقیدت کی بات نہیں کرتے, عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں. ہاں جی, کوئی بندہ بھی آ کر آپ سے کہنا عقیدت کی بات کرے. آج کل چونکہ شان صحابہ کے حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, لوگ معاذ اللہ راستے سے بھٹک رہے ہیں اور شان صحابہ کی جو سوغات اہل سنت تھی اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور خواہ مخواہ اندھی عقیدت کے چکر میں جا رہے ہیں. میں نے کہا عقیدت بیان نہ کر, عقیدہ بھی بیان کر تاکہ پتہ چلے سنی کی عقیدت بعد میں ہے, عقیدہ پہلے ہے. کیوں حضرت؟ سنی کی عقیدت پہلے ہے, عقیدت بعد میں ہے, عقیدہ پہلے ہے. توجہ ہے؟ چونکہ اس لیے کہ عقیدت تو شاعر کے شعر سے بھی بن جاتی ہے. میں نے کہا نہیں, لیکن شاعر کے شعر سے عقیدہ نہیں بنا کرتا. شاعر کے شعر سے عقیدہ نہیں بنتا, قوال کی قوالی سے عقیدہ نہیں بنتا. عقیدہ بنے گا رب کے قرآن سے بنے گا, نبی کے فرمان سے بنے گا. رب کے قرآن سے بنے گا, نبی کے فرمان سے بنے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کے صحابہ سے بھی, خدا کی قسم نبی کے صحابہ سے پیار بھی ہماری اہل سنت کی عقیدت نہیں ہے, عقیدہ ہے. الحمدللہ عقیدہ ہے. ہم حضور کے چاروں یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں, مصطفیٰ کے 5 تن سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں. توجہ فرمائیے, ہم وہ نہیں ہیں بالکل بھی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی یہ کہے کہ میں آل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکوں گا, نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کی محبت میں آل بیت پہ زبان دراز کرے نہیں. سنی ایسے پیر کی مذمت بھی کرے گا, مرمت بھی کرے گا, مذمت بھی کرے گا, مرمت بھی کرے گا. اچھا کہتے ہیں جی صحابہ و آل بیت کے بیچ میں لڑائی تھی, صحابہ و آل بیت کے بیچ میں لڑائی تھی. میں نے کہا تو نے کہاں سے پڑھا؟ کہتا ہے میں نے تاریخ سے پڑھا. میں نے کہا تاریخ سے تو نے پڑھا؟ میں نے رب کے قرآن سے پڑھا. کوئی لڑائی نہیں تھی, وہ آپس میں پیار کرتے تھے.
تجھے اپنا تاریخ کا دین مبارک ہو اور مجھے میرے مصطفیٰ کے قرآن کا دین مبارک. لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے تیرا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. آئے ہائے توجہ کرنا. اس لیے ہم نے کہا تو تاریخ پڑھ کر تاریخ کے ورقوں میں دیکھ اپنا دین، ہم تو رب کے قرآن میں اپنا دین دیکھتے ہیں. آخی چھوڑو سبحان اللہ. اسی کو مجھے کہنے دیجئے رب کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رب کا قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ جو محمد کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اپنوں کے لیے بڑا پیار رکھتے ہیں. میں نے کہا رحماء، رب کے قرآن کا حوالہ موجود ہے. کہا صحابہ والے بیت کے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں تھی. صحابہ والے بیت کے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں تھی. صحابہ والے بیت آپس میں لڑتے نہیں تھے. یاد رکھنا رب کائنات نے قرآن میں حوالہ دے دیا. قرآن کا حوالہ 1 صدی کے لیے نہیں ہے، 2 صدیوں کے لیے نہیں ہے، 14 صدیاں گزر گئی اور قیامت کے صبح تک جتنی صدیاں آئیں گی ہر صدی کے لیے قرآن کا حوالہ موجود ہے. جبھی مجھے کہنے دیجئے کہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بیچ میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. قرآن میں حوالہ موجود ہے. اس لیے ہم صرف عقیدت کی بات نہیں کرتے، عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں. عقیدہ قوال کی قوالی سے نہیں بنتا، شاعر کے شعر سے نہیں بنتا. عقیدہ بنے گا رب کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے. عقیدہ اسے کہتے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہر ساڈا سائیں تگڑا ہے. جنہ دا سائیں تگڑا ہوئے انہوں نے کسی شاید غم نہیں ہوندہ. کوئی اور لوگ ہوں گے جو مایوس ہو گئے ہوں گے، نہیں، ہم مایوس نہیں ہیں. خدا کی قسم ہمیں رب نے صرف نبی نہیں دیا، نبیوں کا تاجدار اور نبیوں کا سردار دیا ہے. اللہ اکبر، نبیوں کا سردار دیا ہے جس کے لیے ساری کائنات کو رب نے بنایا ہے. بس میں نے شعر پڑھنا ہے اور آخری روایت بیان کر کے اختتام کی طرف چلنا ہے. میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان کہ یہ آخری چھوڑو سبحان اللہ. اچھا اس میں نا غور کرنا ذرا، میرے امام نے کتنا خوبصورت سبق دیا ہے. جو لوگ کہتے تھے نا محمد یا علی جس کا نام ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، میرے امام نے کہا نہیں، آؤ میں تمہیں مجدد بن کے بتاتا ہوں اختیار کیسے نہیں ہے. اگر اختیار نہیں تھا تو پھر چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو گیا؟ اگر اختیار نہیں تھا علی کی نماز کے لیے سورج کیسے پلٹ کے آ گیا؟ اگر اختیار نہیں تھا تو پتھروں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ اگر اختیار نہیں تھا تو درخت چلتا چلتا نبی کی بارگاہ میں جھکتا کیسے آ گیا؟ آئے ہائے ہائے. تم کہتے ہو محمد یا علی، میں نے کہا یہ تمہارا دین ہوگا کہ جس میں محمد یا علی جس کا نام ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کائنات کی ساری خزانے کی چابیاں رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ حدیث پاک ہے. توجہ کرنا، اب بات لمبی ہو جائے گی. آؤ ذرا توجہ کرنا. میرے امام کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہاں ہاں چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں. تمہارے لیے پہ سب کی صدا بلند ہونی چاہیے. ہمارے یہاں لیے اٹھے بھی وہاں، ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے
وہاں لیے تمہاری چمک. غور کرنا میرے نبی کی نبوت پر. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک. آئے ہائے کہیے سبحان اللہ. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک. زمین و فلک زمین و فلک سے ماں کو سمک میں سکہ نشان میں سکہ نشان لیے اشارے سے چاند چیرے دیا. اشارے سے چاند چیرے دیا. چھپے ہوئے خرے کو پھیر دیا. گئے ہوئے دل کو اسر کیا. یہ تابوت تو ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں اٹھے بھی وہاں. ایک بات ذہن میں رکھو, ہمارا کسی سے 11ویں کا اختلاف نہیں ہے. لوگوں نے اس کو سامنے رکھ لیا ہے. ایکو کم کر. ہمارا کسی سے 11ویں کا اختلاف نہیں, 12ویں کا اختلاف نہیں. اختلاف تو اصل یہ بات ہے جس نے یہ لکھا محمد علی جس کا نام ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. میں نے کہا اتنا بے بس خدا نے نبی کو بنا کے بھیجا. اگر اتنا نبی بے بس ہے تو پھر میرے حضور فرما رہے ہیں اگر میری امت پر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہو تو ہر نماز میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دوں. فرض کون کرتا ہے؟ میرا اللہ. فرض کون کرتا ہے؟ فرض نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا. فرض کرنے کی کا اختیار کسے ہے؟ پر نبی کیوں فرما رہے ہیں میں امت پر فرض کر دوں؟ پتا چلا رب نے شریعت میں بھی اور آخرت کے خزانوں میں بھی مصطفیٰ کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے. توجہ ہے. ہمارا اختلاف 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں کوئی نہیں. نماز کے بعد سلام پڑھو, درود کلمہ پڑھو نہ پڑھو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر ان عبارتوں سے برات کا اعلان تو کرو نہ کہو یہ ساڑھے وڈیاں دی نہیں تے جنہ دی این ہے اسی انہاں تو بری و ذمہ ہاں اسی انہاں تو برات کا اعلان کر دے ہاں. میں کہ ہمارا اختلاف تو یہ ہے, اختلاف یہ نہیں جو تم نے سامنے رکھا ہے. تم کہو کہ محمد یا محمد کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا فرق تو پڑتا ہے نا. دین کا سارا محل ٹوٹ رہا ہے, دین کی بنیاد ٹوٹ رہی ہے. اس لیے ہمیں شوق نہیں اختلاف کرنے کا, لیکن ہم اصل حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے مجاز تو ہے نا. ہم رکھ سکتے ہیں نا آپ کے سامنے کہ اصل وجہ کیا ہے. بہرحال اللہ تبارک. میں کیا جنہ دا سائیں تگڑا ہوئے انہوں نے کسے شہدہ غم نہیں ہوندہ, کسے شہدہ غم نہیں ہوندہ. آؤ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان, میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان, من اصبح والدنیا اکبر غمگی. میرے کملی والے آقا نے فرمایا آؤ ذرا غور کرنا میرے دوست. رب کا قرآن کہتا, رب کائنات کے پیارے نبی نے فرمایا من اصبح والدنیا اکبر غمگی فلیس من اللہ شیئا. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے صبح کی اس حالت میں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں اس نے کوئی سجدہ نہ کیا, صبح اٹھ کر اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گیا, رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق بھی نہ ملی, رب کائنات کی
تسبیح و تحلیلات سے اپنی زبان کو معطر بھی نہ کیا، اپنے جسم کا حق بھی ادا نہ کیا، فرمایا دنیا کے کاموں میں چلا گیا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ، یاد رکھے رب کی بارگاہ میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسے دنیا تو ملے گی، دنیا کا مالک نہیں ملے گا، دنیا تو ملے گی، دنیا کا مالک نہیں ملے گا، دنیا تو ملے گی، دنیا کا مالک نہیں ملے گا۔ سونیاں پھر ہوگا کیا؟ فرمایا الزمہ اللہ قلبہ اربع خصال، خدا اس کے دل پر 4 قسم کے بوجھ کو لازم کر دے گا، 4 چیزیں بوجھ کے طور پر اس پر آ جائیں گی۔ چکو خدا کی بارگاہ میں اپنے اندر احساس بندگی پیدا کرو، جس بندے دے اندر احساس بندگی پیدا ہو گیا، رب کائنات اسے زندہ ہو کر، رب کائنات اس کی زندگی میں اسے اس کے سینے کو روشن فرمائے گا، رب تعالیٰ اس کے سینے کو روشن فرمائے گا۔ توجہ ہے نا؟ اچھا 4 چیزیں رب تعالیٰ اگر وہ ایسا ہی کرتا رہا تو 4 چیزیں بوجھ کے طور پر اس پر لازم ہو جائیں گی۔ کون سی؟ فرمایا ہم من لا ينقطع عنہ ابدا، خدا اسے ایسا غم عطا کرے گا جس سے کبھی وہ جدا نہیں ہو سکے گا۔ صبح اٹھتے ہیں، اگر ہمیں صبح پتا چل جائے کہ کل میری 10,000 کی دیہڑی لگنی ہے تو ہم 4 الارم لگا کے سوئیں گے۔ صبح 4 بجے اٹھنا ہے جی، بہت بڑی جناب والا میری مزدوری ہے، میں نے جانا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے جس نے صرف دنیا کمانے کے لیے صبح اپنے آپ کو بیدار کیا، خدا کو یاد نہ کیا، تو کملی والے آقا فرماتے ہیں وہ سمجھ لے رب کی بارگاہ میں اس کی آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا اسے مل جائے گی لیکن دنیا کا مالک اسے نہیں ملے گا، دنیا کا مالک اسے نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا رب تعالیٰ اس کے دل پر 4 قسم کے بوجھ لازم کر دے گا۔ کون سے؟ پہلا بوجھ ہم من لا ينقطع عنہ ابدا، خدا اس پر ایسا غم طاری کرے گا کہ جس سے کبھی جدا نہ ہو سکے گا۔ اور پھر اگلا جملہ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں وَشُغْلًا لَا يَتَفَرَّغُ مِنْهُ أَبَدًا، خدا ایسی مصروفیت میں ڈال دے گا جس سے کبھی فراغت نہیں پائے گا۔ کبھی ہوتا ہے کہ وقت ہمیں وقت دیتا ہے، کبھی ہم چاہتے ہیں تو وقت ہاتھ نہیں لگتا، برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو، اگر غنیمت جان لوگے تو بڑھاپے میں پہنچو گے تو رب تعالیٰ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ جی ہاں ایسا ہی ہے، لیکن آج اگر وقت کما دیا کل وقت بھی تجھے اپنا وقت نہیں دے گا، کل وقت بھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا اسے ایسی مصروفیت میں ڈالے گا جس سے کبھی فراغت نہیں پائے گا۔ تیسری بات حضور فرماتے ہیں فقراً لا یبلغ غناؤہ ابدا، خدا ایسے لالچ میں مبتلا کرے گا جس سے کبھی وہ بری اور بے پرواہ بے نیاز ہو ہی نہیں سکے گا۔ بندے کا لالچ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بندہ آگے پیچھے کی چیزوں پر اسے خیال ہی نہیں ہوتا، ہر چیز کی فکر ہوتی ہے مجھے اور آپ کو، پر قبر کی فکر اور موت کی فکر نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا موت کو یاد کیا کرو، موت وہ چیز ہے جو انسان کے اندر احساس بندگی کو زندہ رکھتی ہے۔ جو بندہ اپنے اندر احساس بندگی زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرے۔ اور حضور آخری بات ارشاد فرماتے عملاً لا یبلغ غناؤہ ابدا منتہاؤ ابدا، حضور فرماتے ہیں خدا اتنی لمبی لمبی امیدیں اس کے دل میں ڈال دے گا جس کی انتہا کبھی نہیں ہوگی۔ لمبی لمبی امیدیں ہم نے باندھی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ کبھی کس چیز کی کبھی کس چیز کی، بہت ساری امیدیں ہیں، امید پہ دنیا کا ہے، لیکن یاد رکھیے گا حضور فرماتے لمبی امید ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے تیری امید ہے تو امیدوں تک پہنچے گا نہیں کہ تجھے موت کا پیغام آ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہم سوچتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے یہ کریں گے، موت آ کے سب کچھ فنا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین اور اپنے مصطفیٰ کے اس گلشن کے ساتھ جڑے رہنے کی رب تعالی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کا وطیرہ ہے، اہل سنت نبی سے پیار کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ اور کسی کو شک ہے نا، کوئی کچھ لوگ کہتے ہوں گے جی اتنی زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی تو ہم اس محبت تک پہنچے ہی نہیں جس محبت تک نبی کے صحابہ پہنچے ہوئے تھے۔
جس محبت تک نبی کے صحابہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کے صحابہ کا پیار بھی عطا فرمائے۔ ہر صحابی نبی حضور کے سارے صحابہ سے ہم پیار کرتے، افضلیت ابو بکر کے قائل ہیں، مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کے قائل ہیں، اور یزید کی نفرت کے قائل ہیں۔ یہ اہل سنت ہے، اور اسی اہل سنت کے عقیدے پر قائم رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین و آخر دعوانا۔